الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. اور سوچ نو کٹ کے ذریعے بات اے سوچ نو کٹ کے موڑ داں. الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے یار نبیوں پیارے پر یارے آد کیا کہنے. جنوں منگیا لڑکا بیدا پڑھ کے اس عمر جلال دے کیا کہنے. جدا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے. جنوں طاہر آقا ویر آکھے حیدر کرار دے کیا کہنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
حضرات محترم، ذی الحجہ مبارکہ دا دن ہے اور اس ذی الحجہ دی 18 تاریخ نو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیرت طیبہ سے ان کے فضائل و مناقب کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کی گئی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آپ کا نام عثمان بن عفان ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ عروہ ہے اور سیدہ عروہ کی والدہ محترمہ ام حکیم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ اور 5ویں پشت کے اندر جا کے عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف پہ جا کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ جا کے ایک ہو جاتا ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ کے اندر موجود نہیں تھے، تجارت کی غرض سے کہیں دور دراز کے سفر میں تھے اور فرماتے ہیں سفر کی حالت میں ہی میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر ایک آواز لگانے والا مجھے کہہ رہا ہے، عثمانو عثمانو یا عثمانو لکل جمالو وشانو، عثمان تیرے لیے بڑے فخر اور تیرے لیے بڑی باعث کی برکت کی بات ہے کہ جا نبی البرہان کہ آخری پیغمبر دلائل و براہین کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ان کے دین کو اللہ نے سارے دینوں کے اوپر غالب کرنا ہے، تو عثمان کہیں تو بتوں کی پوجا کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملے سنے تو میں بڑا حیران ہوا خواب کی حالت میں، اور جب اپنے سفر سے واپس آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ ابو بکر نے پھر سیدنا عثمان کو دعوت اسلام دی کہ عثمان، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، میں بھی ان پہ ایمان لایا ہوں،
اور میں آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لیں، یہ تیرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہوگی۔ حضرت عثمان نے جو ہی ابو بکر صدیق کی دعوت اسلام کو سنا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور جو خواب کے اندر انہوں نے شعر سنے تھے کہ عثمان تیرے لیے بڑے فخر اور برکت کی بات ہے کہ وہ آخری نبی دلیل و برہان کے ساتھ دنیا میں آ گئے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، تو عثمان نے وہ شعر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سنائے، اور اسی اثناء میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تشریف لائے، تو اللہ کے نبی کے اوپر حضرت عثمان نے جو ہی نبی علیہ السلام تشریف لائے، اسلام تو پہلے ہی لا چکے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے اسلام قبول کرنے کی بڑی خوشی ہوئی۔ اور جب بھی کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا تو اہل مکہ اس بات کو قطعاً برداشت نہ کرتے، اور حضرت عثمان نے بھی جب اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ابو العاص ان کو رسیوں کے ساتھ لپیٹ کے دھوپ کے اوپر ڈال دیتا تھا، دن بھر گرمی کے اندر دھوپ میں یہ پڑے رہتے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ دیتا نہ پینے کے لیے کچھ دیتا۔ آج کے مسلمانوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمیں کتنا سازگار ماحول عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اللہ رحم فرمائے، اپنے معاشرے کے جب حالات دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو پھر حقیقت اپنے آپ میں شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مذہب اسلام ترقی کی طرف جانے کی بجائے ہمارا مذہب اسلام دنیا میں بدنام ہو گیا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی بیرون ملک کے اندر گیا، وہاں پیسے جمع کر کے کسی عیسائی کے پاس رکھتا رہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر سارے پیسے جمع کر کے اپنے واپس گھر لے کے آؤں گا۔ تو جب سال 2 سال 4 سال کے بعد واپس آنے لگا تو عیسائی سے اس نے اپنے پیسے طلب کیے۔ عیسائی نے کہا بھائی میرے پاس تو تیرے کوئی پیسے نہیں۔ مسلمان بڑا پریشان ہوا، 4-5 سال کی میری کمائی یہ تو قبضہ کر گیا ہے۔ اس نے ان کے پادری کے پاس جا کے، عیسائیوں کا جو عالم تھا، جو راہب تھا، جو ان کا پادری تھا، مسلمان نے جا کے شکایت کی ان کے پادری سے کہ اس طرح میں جمع کرتا رہا، 5 سال کی کمائی تیرے عیسائی مسلک کے بندے کے پاس رکھتا رہا، اور جب میں نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو تیری کوئی رقم ہی نہیں ہے۔ عیسائی جو پادری تھا نا، اس نے اپنے مسلک کے بندے کو بلا کے صرف ایک جملہ کہا، یہ مسلمان تم کب سے بن گئے ہو؟ یہ تم مسلمان کب سے بن گئے ہو؟ ایسی عادات تو مسلمانوں کے اندر تھی، عیسائیوں کے اندر تو نہیں تھی۔ وہ اپنے عیسائی پادری کا صرف ایک جملہ سن کے آیا اور ساری رقم اس نے مسلمان کو واپس کر دی، اور واپس کر کے کہتا ہے اپنی رقم واپس لے لو، یہ جملہ میں مسلمان والا نہیں سننا چاہتا کہ یہ ساری اس طرح کی رقم ضبط کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری خصلتیں کس کے اندر ہیں؟ مسلمانوں کے اندر ہیں، عیسائیوں کی یہ خصلتیں نہیں ہیں۔ تو آج سے 1400 سال میرے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ بولتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے لیے پھر جہنم کے راستے آسان کرتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے کیا تھی؟ میں سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کے سمجھتا ہے میں نے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے، میں بڑا سمجھدار ہو گیا ہوں، ادلین بھی دھوکہ دے لے آئے تھے، ادلین بھی راضی کر لے آئے، سب کو میں نے راضی کر لیا ہے اپنی ہوشیاری کے ساتھ، اور جھوٹ بولنا اپنا کمال سمجھتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن ہو اور پھر جھوٹا ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ نے فرمایا دو چیزیں جہاں بھی رہیں گی اکٹھی رہیں گی، ایمان اور حیا۔ ایمان اور حیا یہ دو چیزیں جہاں بھی رہیں گی اکٹھی رہیں گی، اور ایک چیز کے چلے جانے سے دوسری چیز خود بخود چلی جاتی ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگا، اور جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں حیا بھی نہیں، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایسے ہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور سچ یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ ایمان ہے تو سچ بھی ساتھ رہے گا، اور ایمان نہیں ہے تو پھر سچ بھی ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن آج سمجھتے ہم یہ میرا کرتب ہے، میں بڑا ہوشیار ہو گیا ہوں، اپنے آپ میں بڑا سمجھدار ہو گیا ہوں کہ میں نے دھوکے کے ساتھ اس کو بھی مطمئن کر لیا ہے، جھوٹ کے ساتھ مطمئن کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ نے قرآن مجید کے 27ویں پارے میں مومنوں کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں، یہ صفتیں میرے پیارے نبی کے صحابہ کی ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون، اولئک ھم الصدیقون۔ یہ کون ہیں؟ یہ سچے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اولئک ھم الصدیقون، یہ سچے ہیں۔ اس سچ کی خاطر جان چلی جائے، جان کی کوئی پرواہ نہیں، مال کی کوئی پرواہ نہیں، وطن کی کوئی پرواہ نہیں، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم نے ایک تقیہ کلام بنا لیا ہے، سچ بولے ہیں جی بلا لاگے لگ دیں، سچ بولے ہیں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی فرما رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ گاری ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہم نے تقیہ کلام بنا لیا کہ جھوٹ تو بغیر کیویں گزارا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ابو العاص
رسیوں کے ساتھ باندھ کے دھوپ پہ ڈال دیتا ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دے رہا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دے رہا، اور بعض اوقات چٹائی کے اندر لپیٹ کے، چٹائی کے اندر جس طرح یہ صف ہم لپیٹتے ہیں ایسے عثمان کو رکھتا ہے رسیوں میں باندھ کے، پھر چٹائی کے اندر لپیٹتا ہے، لپیٹ کے پھر نیچے سے دھواں دیتا ہے، دھواں جس دھوئیں کے ساتھ سانس بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سیدنا عثمان یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، اللہ کی توحید کو پھر چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ دوسری طرف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، مخالفت کے اندر کون لوگ ہیں؟ سگا چچا ابو لہب ہے، سگا چچا ابو لہب ہے، اور ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ زمانہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، زمانہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ میرے پیارے نبی نے اپنے چچا کے گھر اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کیا، اور ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، صدمہ پہنچانے کے لیے، غم سے نڈھال کرنے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور ان دونوں بیٹوں نے میرے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، نڈھال کیا، میرے نبی کو صدمہ پہنچایا، دکھ پہنچایا، ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کے لیے میرے آقا اوقاز کے بازار میں جاتے ہیں، ابو لہب پیچھے سے کہتا ہے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھلا مجھے کوئی کہے، آپ کو کوئی بندہ کہے اے پاگل ہے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، کتنا دکھ ہوگا آپ کو، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبان کے ساتھ 2 گالیاں دینے والے یہ ظالم میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی۔ اب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے رشتے کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے میرے نبی کی نظریں پڑی جا کے عثمان ابن عفان کے چہرے پہ۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان سے کر دیا، اور سبحان اللہ ایک دن میرے نبی اپنی صاحبزادی کے گھر میں تشریف لائے، سبحان اللہ، اور میرے نبی کی صاحبزادی رقیہ حضرت عثمان کا سر دھلا رہی ہیں، سبحان اللہ، حضرت عثمان کا سر دھلا رہی ہیں۔ تو میرے پیارے نبی نے دیکھا، اپنی صاحبزادی کو اپنے خاوند کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، تو میرے آقا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا میری بیٹی عثمان کی خدمت کیا کرو، عثمان کی خدمت کیا کرو، یہ حیا کے اندر میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ میری مشابہت کرنے والا حیا میں عثمان سے زیادہ اور میرا کوئی صحابی نہیں۔ حیا کی صفت کے اندر جتنا میرے ساتھ عثمان مشابہت رکھتا ہے، اتنی میرے ساتھ اور کوئی مشابہت رکھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ جب میرے آقا تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا فرشتوں کی جوڑی، فرشتوں کی جوڑی۔ پھر صحابہ کے سامنے جب آپ نے تذکرہ فرمایا میں نے آج فرشتوں کی جوڑی دیکھی، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتیاں دی جوڑی زمین تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اپنی بیٹی رقیہ اور عثمان کو دیکھ کے آیا ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے فرشتوں کی جوڑی زمین پہ آ گئی ہو۔ سبحان اللہ۔
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر کے اندر آرام فرمائے۔ سبحان اللہ، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دروازے پہ دستک دینے والا۔ عرض کرتے ہیں جی ابو بکر صدیق ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آرام فرمائیں، لیتے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے ہیں۔ ابو بکر آئے اور ابو بکر کے آنے کے بعد جیسے لیتے ہوئے تھے ایسے ہی لیتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، لیکن سیدہ کائنات فرماتی ہیں اللہ کے نبی جیسے لیٹے ہوئے تھے عمر کے آنے پر بھی اللہ کے نبی اسی طرح لیٹے رہے۔ اب تیسری دفعہ پھر جب دستک ہوئی تو پوچھا گیا اب کون ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر خدمت کے اندر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو ہی عثمان ابن عفان کا نام سنا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوا ثیابہ۔ جو ہی اللہ کے نبی نے سیدنا عثمان ابن عفان کا نام سنا، پہلے اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، عثمان کا نام سن کے اللہ کے نبی فجلسا اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھ گئے وسوا ثیابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، میرے نبی نے فوراً وسوا ثیابہ اپنے کپڑے درست فرمائے۔ ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، سیدنا عثمان بھی چلے گئے۔ میں بعد میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ کی مجلس میں آئے تو آپ لیتے رہے ہیں، عمر آئے تو آپ لیتے رہے ہیں، جب عثمان آئے ہیں تو یا رسول اللہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو بھی ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس بندے کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے حیا والا عثمان جو آیا ہے تو اس لیے عثمان کا جب حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں تو میں اللہ کا نبی عثمان کا حیا کیوں نہ کروں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، میرے صحابہ قریب حبشہ کا ملک ہے، وہاں کا بادشاہ نجاسی مسلکن تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن عادل حکمران ہے۔ سبحان اللہ، عیسائی مسلکن ہے لیکن عادل حکمران ہے۔ اس لیے میرے صحابہ چلے جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، وہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تکالیف سے بچ جائیں گے۔ اور پہلی ہجرت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں۔
اور ان 4 عورتوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ نے بھی ہجرت اللہ کے راستے میں کی ہے۔ اور جب حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ نے ہجرت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جوڑی میرے صحابہ کی پہلی جوڑی جنہوں نے رب کے راستے میں ہجرت کی ہے عثمان و رقیہ ہیں۔ اور جس طرح رب کے راستے میں سیدنا ابراہیم اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ نے رب کے راستے میں ہجرت کی تھی، ایسے ہی میری بیٹی رقیہ اور عثمان نے رب کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ اور 3 مہینے آپ وہاں ٹھہرے۔ 3 مہینے کے بعد خبر پہنچی کہ مکہ کے حالات درست ہو گئے ہیں اور مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ 12 مرد اور 4 عورتیں پھر واپس مکہ میں تشریف لائے، لیکن جب مکہ میں آئے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب تھے، کشیدگی اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور حضرت عثمان نے دوسری مرتبہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور 83 مرد اور 16 عورتوں نے دوبارہ حبشے کی طرف ہجرت کی ہے۔ اس طرح حضرت عثمان کو یہ اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرت عثمان کو ایک لقب ان کا ہے ذو الہجرتین، ذو الہجرتین یعنی رب کے راستے میں 2 مرتبہ ہجرت کرنے والا۔ یہ ہجرت کرنا، یہ زبان سے کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑ کے چلے جانا، تھوڑا سا تصور تو کرو بھلا کہ بندہ اکیلا گھر سے نکل جائے، اپنا گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب، اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہو، یہ چھوڑنا آسان کام ہے۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت عثمان مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ کے اندر پھر پورے مدینے کے اندر ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے، پورے مدینے میں صرف ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے، اور جو یہودی اس کا مالک تھا، یہودی مسلمانوں کو پانی بھی بھرنے نہیں دیتا تھا، اور اگر پانی بھرنے دیتا تھا تو بدلے میں کیا وصول کرتا؟ پیسے۔ اور مدینے کے اندر مسلمان جو پہنچے ہوئے تھے، یہ تو بیچارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، پاؤں سے ننگے ہیں، سر سے خالی ہیں۔ اور جب صحابہ نے آ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضرت عثمان کا پہلا لقب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ذو الہجرتین۔ کتنی مرتبہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی؟ 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ حبشے کی طرف ہجرت کی، اور تیسری مرتبہ پھر ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف کی۔ اور قرآن کا دوسرا پارہ قرآن کہتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ لوگ میں رب کی رحمت کے حقدار بن گئے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ میں اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہودی کا کنواں ہے، پورے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، مالک یہودی ہے، قیمتاً پانی بیچتا ہے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، بڑی دشواری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے آپ میں سے جو مدینے کے اس میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عثمان مجمع کے اندر موجود ہیں، چپکے سے اٹھے اور جا کے یہودی سے بات کی، یہ کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا منہ مانگے دام، جتنی مرضی ہے قیمت مقرر کر لے، اور منہ مانگے دام مجھ سے لے لو اور کنواں میرے ہاتھ میں فروخت کر دو۔ یہودی نے کنواں پہلے 12,000 درہم کا مطالبہ کیا۔ یہ 12,000 درہم پچھلے 2 جمعے پہلے ہماری مسجد کا بل تھا، یہ 10,000 سے تھوڑا سا اوپر بل تھا، اور میں نے مجمع سے بار بار عرض کی کہ مسجد کا زیادہ بل ہے، آپ تعاون فرمائیں، لیکن وہ 10,000 بھی ہمارے مجمع سے جمع نہ ہو سکا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ عثمان چپکے سے اٹھے، یہودی نے 12,000 درہم کا مطالبہ کیا، آپ نے 12,000 درہم اسے دیے اور یہودی سے بڑے طریقے کے ساتھ کنواں خریدا، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا آدھا بیچ دو، آدھا کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آدھا کنواں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن 12,000 درہم ہوں گے۔ آپ نے 12,000 درہم دیے۔ اب طریقہ کار کیا بنا؟ ایک دن مسلمانوں کی باری ہوگی، ایک دن یہودی کی باری ہوگی، اور جس دن باری ہوتی تھی سیدنا عثمان کی، پورے مدینے کے لوگ مفت میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں، اور یہودی کے دن کی جو باری ہوتی تھی اس دن کے لیے بھی پانی سٹاک کر لیتے تھے۔ یہ سارا دن بیٹھا رہتا، کوئی پانی لینے کے لیے نہ آتا۔ اب حضرت عثمان سے کہتا ہے میں پچھلا آدھا بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کتنی قیمت وصول کرتے ہو؟ کہتا ہے 8,000 درہم مزید لوں گا۔ یہ 20,000 کا درہم کا آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کتنے ہزار کا؟ 20,000 درہم، یہ چاندی کے سکے ہیں۔ حضرت عثمان نے کنواں خرید کے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور میرے نبی نے جو جنت کی خوشخبری عثمان کو عطا فرمائی تھی، عثمان میرے نبی کی خوشخبری کا مصداق بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر دوسرا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی تھی، اس واقعہ کو پڑھ کے میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ جس مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی نمازیوں کے لیے، میرے صحابہ جگہ تنگ ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، جگہ تنگ ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، اور اج ساڑیاں مسیتاں دی جگہ ڈھیر ہیں تے نمازی کم ہو رہے ہیں۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنیاد میں نے رکھی تھی، سوچتا ہوں اپنے حالات معاشرے کے دیکھتا ہوں، پرانے زمانے کے جو ہمارے بزرگ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے پر دل صاف ہوتے تھے، کپڑے میلے ہوتے تھے دل صاف ہوتے تھے، آج ہمارے لباس تو صاف ہیں دل میلے ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکان کچے تھے لیکن رشتے بڑے پکے تھے، آج مکان پکے ہو گئے ہیں رشتے کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنیاد میں نے رکھی تھی، مسجد کی جگہ کم ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں۔ میرے صحابہ میرا یہ خیال ہے، یہ میری خواہش ہے کہ یہ ساتھ والا جو پلاٹ ہے اس کو خرید کے مسجد نبوی کی مزید توسیع کر دی جائے، اور یہ جو ساتھ والا پلاٹ خرید کے اللہ کے گھر مسجد نبوی کے لیے جو وقف کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے ہیں، سبحان اللہ، لقب ہی پڑ گیا عثمان غنی، واہ غنی عثمان، واہ شرمت حیاواں دا مالک عثمان، سخاوت تیرے در کی لونڈی بن کے رہ گئی تو رب کے راستے میں ایسا خرچ کرنے والا بن گیا کہ تیری سخاوت میرے رب کو پسند آ گئی، ہر موقع پہ رب نے تیرے مال کو قبول کیا۔ حضرت عثمان اٹھے ہیں، جن کا پلاٹ تھا ان کو 10,000 درہم دے کے 10,000 درہم دے کے وہ ٹکڑا خرید کے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف قبول فرما لیں۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے گھر کے لیے 50 روپیہ دینے کے لیے بھی 5 مرتبہ سوچتے ہیں، پھر 6 مرتبہ دیکھتے ہیں بھی 100 والا تو نہیں ویندا پیا۔ داوری شیطان وسوسہ ڈالدا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، 1000 چو 50 پیا دینا، 950 باقی رہ جاسیا گیا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ عثمان تیری دولت کو میرے رب نے قبول کر لیا تھا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ریس کرنی ہوئے تو 2 بندیاں دی ریس کیتی کرو، ایک وہ بندہ جس کو رب نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ دن رات قرآن کی تعلیم کو سیکھتا بھی ہو آگے سکھاتا بھی ہو، اس بندے دی ریس کیتی کرو، اور دوسرا وہ بندہ جس کو رب نے مال اور دولت سے نوازا ہو، وہ رب کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہو، ان 2 بندوں کی ریس کیا کرو۔ یہ 2 بندے قابل رشک ہیں، اینا بندیاں دی ریس کرنی ہے۔ ایک نو اللہ قرآن دی دولت اور وہ دن رات قرآن نو سکھدا ہے، اگے قرآن نو سکھیندا ہے، اور ایک وہ بندہ جس کو رب نے دولت دی اور رب کی دی ہوئی دولت میں سے پھر خرچ کس کے راستے میں کرتا ہے؟ رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت عثمان کو دوسری مرتبہ بھی جنت کی خوشخبری ملی تو عثمان کو لقب مل گیا ذوالبشارتین، جس کو 2 مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، ذوالہجرتین اور ذوالبشارتین۔ ایک آپ کا لقب ہے ذوالشرکتین۔ 2 مواقع ایسے ہیں
کہ جن مواقع کے اندر عثمان موقع پہ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم موجود نہیں ہو، انہوں تھوڑا جھٹ گیا، میرے حال دھیان کرو، بس کر دے گی، تھک گئے ہو، اللہ اللہ اللہ، تسی طلب لے کے آندے ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اللہ، طلب سے آپ طلب سے آتے ہیں اور طلب والے کو پھر اللہ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ساڑیاں سنگیاں ہونا ہے جس ویلے اذان سنی اس ویلے بھجیا، قرآن کا تو حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، ایمان والوں جب جمعہ کی ندا ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، فروخت کو بند کر دو۔ ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکانوں پہ، خطبے کے لیے اذان ہوگی تو دوڑ کے آئیں گے مسجد میں، اور یہ پوچھو علماء سے اذان کے بعد جو تاجر اپنی دکان کے بیٹھا ہوا ہے اوپر، اس کی کمائی بھلا کس حکم کے اندر ہے؟ پوچھو علماء سے اس کی کمائی کس حکم کے اندر ہے؟ قرب قیامت یہ آپ نے نشانی بتائی کہ انسان سب کچھ کھا پی رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ یہ سارے ثمرات جو آج نظر آ رہے ہیں نا، یہ حرام کے لقموں کے ثمرات ہیں۔ اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ یہ حرام کے لقمے پیٹ کے اندر ہیں۔ آج ہمارے دلوں پہ اللہ رسول کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیٹ کے اندر لقمے حرام کے ہیں، لیکن مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے رب نے تو بڑا نظام بنایا اس پیٹ تک لقمہ پہنچانے کے لیے، ہاتھ بنائے، پھر ان کے اندر میرے رب نے جوڑ بنائے، پھر بازو کو اٹھانے کی طاقت دی، پھر آگے دانت بنائے ہیں، دانت اس کو چباتے ہیں، پھر آگے ہمارا ناک اس کو سونگھتا ہے، تازہ ہے باسی ہے، پھر زبان کردار ادا کر رہی ہے، اس کے بعد لقمہ معدے میں پہنچتا ہے۔ میرے رب نے تو اتنی رکاوٹیں کھڑی کی کہ لقمہ صاف شفاف ہو کے منہ تک پہنچے۔ آگے ہم نالائق ہیں کہ ہم نے کبھی یہ غور بھی نہیں کیا، حرام دا کھا رہے ہیں یا حلال دا کھا رہے ہیں۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کے لقموں سے پلنے والا بدن جہنم میں جائے گا۔ آج ہمارے تاجروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا حلال کے پیسوں سے اگر بندہ کاروبار کرتا ہے، حلال کے پیسوں سے تجارت میں سے زکوٰۃ نہ نکالنے والے کا میرے نبی نے فرمایا مال پلید ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے حلال پیسوں سے کیا گیا رزق بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے حلال رزق بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ اور آپ نے فرمایا حرام سے کاروبار کرنے والا زکوٰۃ نکال بھی لے تو زکوٰۃ نکالنے سے بھی اس کا حرام مال پاک نہیں ہوتا۔ یہ زمینوں کی زکوٰۃ رب نے عشر بنائی ہے۔ ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں جی ساڈا اگے ہی عشر نکل رہا ہے، اور قرآن کی یہ نص ہے کہ کٹائی والے دن رب کو بھلا نہیں دینا، پہلے عشر نکالو، بعد میں اپنے گھر میں باقی جنس کو لے کے جاؤ۔ لیکن کوئی مسلمان نو پرواہ ہی نہیں،
لوگ سود کے کاروبار کر رہے ہیں، سود لوگ کھا رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کون لوگ سود کھا رہے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، جنہوں نے لیبل اسلام کا لگایا ہوا ہے، کھا کیا رہے ہیں؟ سود۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، اور ایک بندہ سود کا لقمہ کھاتا ہے، یہ سود کا ایک لقمہ کھانے والا 36 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ کون سود کھا رہے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول بھی موجود ہے، جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، اور پھر اس کی نزاکت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اپنے حالات کو دیکھ کے، اپنے حالات کو سن کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ مولا کس انداز کے ساتھ اس قوم کو ہم سمجھائیں۔ رب کے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سنو سود خورو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کے دعوے دار ہو دور ہو جاؤ سود کھانے سے، سود کا کاروبار کرنے سے باز آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے میرا۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے کہ نہیں؟ ایک طرف مودی کھڑا ہو، اس کی فوجیں کھڑی ہوں، دوسری طرف کشمیر کے مظلوم مسلمان کھڑے ہوں، یہ مقابلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں سود خور میں اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے کھڑے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، اور کھا سود رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ذوالحجرتین اور ذوالبشارتین، ایک دفعہ مدینے کا کنواں خرید کے بشارت حاصل کی، دوسری مرتبہ مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کے وقف کیا، تو میرے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ 4 دن مسلسل گزر گئے، 4 دن اس حالت کے اندر کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے گھر سے نکل گئے، مسجد نبوی میں جا کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں، دعائیں کرتے رہے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور مجھ سے پوچھا عائشہ گھر میں کوئی کھانے کا انتظام ہوا؟ میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز کے بعد تشریف لائے، دوبارہ مسجد میں چلے گئے، پھر جا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لائے۔ پوچھا عائشہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں؟ یا رسول اللہ قربان جاؤں، گھر میں تو کوئی چیز بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات کا والی ہے، یہ غریبوں کا غم گسار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساقی کوثر ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تو بھڑولے بھرے ہوئے ہیں، اپنے نبی کے گھر کی حالت دیکھو۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے پیارے نبی گھر سے پوچھا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ملی، دوبارہ چلے گئے،
اور جب گئے نا آپ کے جانے کے بعد سیدنا عثمان دروازے پہ تشریف لائے. حضرت عثمان آئے, پوچھا اماں جان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب عثمان نے پوچھا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا, میں نے کہا عثمان آج 4 دن ہو گئے اللہ کے نبی کہ گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فبکا عثمان بھی رونے لگ گئے. ماں جی آپ نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے, فوراً اپنے گھر میں پہنچے. سبحان اللہ, گھر سے کیا لائے ہیں؟ سبحان اللہ, احتمال, آٹے کی بوری, جو کی بوری, احتمال من التمر, کھجوروں کی بوری, آٹے کی بوری, گندم کی بوری, جو کی بوری, اور احتمال من التمر, کس کی بوری لے کے آئے ہیں؟ کھجوروں کی بوری لے کے آئے ہیں, اور 7 بکری بھون کے, ثابت بکری بھون کے, اور 300 درموں کی ایک تھیلی بنا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اماں جان یہ بھی ساتھ قبول فرما لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں نے جلدی آپ کے لیے کھانا بنایا. نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب پوچھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے اللہ نے کھانے کا انتظام فرمایا, تشریف لائیں. آپ نے دیکھا, راشن کو دیکھا, سامان کو دیکھا, بھونی ہوئی بکری کو دیکھا, تو آپ نے فرمایا یا حمیرہ من این ھذا, ایک کی دو آئیے ہر چیز. تو میں عرض کر دیا من عثمان ابن عفان, یا رسول اللہ تھوڑا داماد عثمان دے کے گئے تے نال آدن کے گھر دی اگر حالت دوبارہ اس طرح نہ ہون دی آئے, کوئی اس طرح دی ضرورت دی چیز ہووے تے اماں جان فوراً مینوں اطلاع دیتی کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں نے جویں کھانا رکھے ہوئے ہے, چاہیدہ تے آنا جیڑا بندہ 4 دن دا بھکھا ہے, 4 دن دا بھکھا ہے, میرے نبی جلدی کھانا کھاندے. آپ نے کھانا پھر لپیٹیا اور آپ فوراً اٹھے تھے مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ میں حیران ہوئی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھان دی بجائے فوراً کدے چلے گئے مسجد دے اندر. پہلے آپ نے جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی, ورفع یدیہ, سبحان اللہ, تے مڑ اللہ دے نبی نے دعا واسطے ہاتھ ہیٹھاں کر لے, کیونکہ دعا منگنی جائز جی نہیں. ورفع یدیہ, اور ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں 2 رکعت نفل پڑھنے تو بعد میرے نبی نے اپنے ہاتھ بلند فرما لے. تو میں وہ دروازے دے جڑے سوراخان انہاں دے وچوں دیکھ رہی ہاں, میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرزان ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدن اللہم انی قد رضیت عن عثمان, اللہ پکی گل ہے کہ میں اپنے عثمان تے راضی ہو گیا.
فرزان ہو اللہ تیری بارگاہ دے اندر بھی درخواست ہے تو بھی میرے عثمان تے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، اے عثمان کیڑا خوش نصیب ہے کہ جس واسطے اللہ دے نبی رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے تو بعد پھر آ کے کھانا کھا دے، بعد دے اندر کھانا کھایا۔ پہلے عثمان نو کی دتیاں؟ دعاواں دتیاں۔ تساں وی اج اگر کسے ایک ہوندا دعا کروانا، ایک ہوندا دعا لینا، دعاواں لینا اے ہور عمل ہے، اور دعا کروان واسطے آکھن دی ضرورت ہوندی ہے تے کسے غریب مسکین جس دے گھر دے اندر ضرورت دی چیز نہ ہوئے نا تے منہ اندھیرے اس دے گھر دے اندر ضرورت دی چیز پہنچاؤ، او غریب دے پیٹ دے اندر لقمے بعد دے اندر پہنچ گے، تھوڑے واسطے رب کو دعاواں پہلے کرے گا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیوں دعاواں لیاں کرو، غریباں دیاں دعاواں لیاں کرو، اور خود جوڑ کے تے سب بن کے اس تے بیٹھے رہو تے کل قیامت والے دن اس مال دا رب کو حساب دینا ہی نے۔ اور اگر تھوڑی اولاد تھوڑے جوڑے ہوئے مال دے اتے کل نو شراب دے اتے خرچ کرے، زنا دے اتے خرچ کرے، برائی تے خرچ کرے، بے حیائی تے خرچ کرے تے اللہ نے پھر اس دی سزا تھانوی نال دینی ہے۔ جوڑ کے جنہ رکھے ہیں انشاءاللہ تعالی میں تھانوں سناواں گا کہ اس دی سزا اللہ نے کی رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کمائی خود کرے، حساب کتاب بندے نو دینا پوے تے عیش پرستی پچھلے کر دینا، حساب تینوں دینا پوے تے تیری دولت تے عیش پرستی کون کرے؟ تیری اولاد۔ اس واسطے بندے دا مال اوے جڑا اس نے کھا لیا، پہن لیا، پی لیا، یا جو رب کے راستے میں خرچ کر لیا۔ یہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا عثمان نے اس کے اوپر پھر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ، غزوہ تبوک کا واقعہ جب پیش آیا تو 9 ہجری میرے نبی کو پتہ چلا کہ شاہ روم نے اسلام کے خلاف 1 لاکھ فوج جمع کی ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، 30,000 کا لشکر میرے نبی کا تیار ہوا۔ صحابہ کا کتنا لشکر تیار ہوا؟ 30,000۔ اب آپ نے صحابہ کے سامنے چندے کی اپیل کی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ شاہ روم نے 1 لاکھ لشکر تیار کیا ہے، میرے صحابہ 30,000 کا لشکر تیار ہے، لشکر کے لیے جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہے، کون تعاون کرے گا؟ اور یہی موقع ہے جس موقع پہ ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آیا تھا، اور یہی موقع ہے جس موقع پہ ابو بکر اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار کے آیا ہے کہ دیوار کے ساتھ کوئی سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہ جائے۔ اور ابو بکر نے اپنا لباس بھی اتار کے وہ بیت المال کے لیے جمع کروایا تھا، اور خود ٹاٹ پہن کے اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا ہے۔ تو جبریل تھوڑی دیر کے بعد آیا، جبریل نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل آج تم نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ٹاٹ نہیں، آج ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہے۔ تو رب نے فرمایا ہے آسمان کے سارے فرشتے بھی ابو بکر جیسا لباس پہن لو۔ آج رب کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر آئے، گھر کا آدھا سامان، آدھا گھر کی ضرورت کے لیے، آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور عمر اپنے ذہن میں خیال کرتے ہیں ہر بار ابو بکر مجھ سے نمبر لے جاتا ہے، آج میں نے نمبر لینا ہے۔ اور جب عمر میرے نبی کی خدمت میں آئے تو رحمت کائنات نے سوال کا انداز ہی بدل دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو،
آپ نے فرمایا عمر کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو سب کچھ تھا آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں۔ اسی سوچتے ہیں بھی 50 والا کہ 100 والا ہے، دا اتے نہ وگویں انا للہ۔ اسی لماٹ پونے دی اخیر کیتی ہوئی ہے تے سخاوت عثمان دا تذکرہ ہے، اور جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو یہ اللہ نے فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا کرو، جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو ایسے ہے جیسے رب کے ہاتھوں میں دے رہے ہو۔ تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ تمہیں لوٹائے گا، ضائع نہیں ہوگا آپ کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان مجمع کے اندر موجود تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ، کتنے 100؟ 300 اونٹ بما جنگی ساز و سامان کے یا رسول اللہ آپ کا دوہرا داماد عثمان دے گا۔ کتنے اٹھ یار دسو تو صحیح؟ 300 کی شے اٹھ۔ یہ آج کی بات ہو رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ سخاوت اس کے گھر کی لونڈی ہے کہ نہیں؟ رب نے مال دیا لیکن سب کچھ رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ 300 اونٹ بما جنگی ساز و سامان کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی، اور کوئی مجمع میں سے تھوڑی دیر توقف کے بعد عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 مزید اونٹ دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے۔ پھر توقف کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجمع میں سے اور کوئی جیش الاسرا کی خدمت کرنے والا عثمان تیسری مرتبہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید رب کے راستے میں دوں گا۔ کتنے ہو گئے؟ 900 اونٹ ہیں۔ تو یا رسول اللہ 900 اٹھا دے نال نال ایک 100 گھوڑا مجاہدان بھی نال دے سانگیا۔ ایک گھوڑا نہیں، ایک گھوڑا نہیں، 10 گھوڑوں کی بات نہیں ہو رہی، 100 گھوڑے یا رسول اللہ مجاہدین کے لیے۔ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ اشرفیاں بھی ہیں، تو یا رسول اللہ میں اشرفیاں بھی لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی جھولی مبارک کو کھولا، آپ نے فرمایا عثمان ڈالو اس جھولی کے اندر۔ عثمان نے اشرفیاں ڈالی ہیں، سونے کے سکے اللہ کے نبی کی گود میں ڈالے ہیں، جن سونے کے سکوں کا وزن ہے 5.5 کلو۔ واہ عثمان، 5.5 کلو، 5 تولے کی بات نہیں ہو رہی، 5.5 کلو سونے کی اشرفیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال کے، تو میرے نبی اس طرح ان اشرفیوں کو ڈیل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا، فرضا عثمان اللہ تو بھی میرے عثمان تے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری عطا فرمائی، ما ذر عثمانا، ما ذر عثمانا ما عمل بعد اليوم
عثمان اج تو بعد تیرا کوئی عمل تینوں جنت دے اندر جان تو روک نہیں سکدا۔ سبحان اللہ، تینوں کوئی تیرا عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ سبحان اللہ عثمان۔ اور پھر میں غور کردا کہ جس نبی دے کلمہ پڑھن والے صحابہ دا اے شان ہے، جس نبی دے کلمہ پڑھن والے صحابہ دا اے شان ہے، تے انہاں دے استاد دا پھر کے ڈالا مرتبہ تے مقام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دے تربیت یافتہ اتنے اچھے ہو جاون، پھر اس استاد نو اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے، کتنیاں خوبیاں اللہ نے عطا فرمائیں، کتنے کمالات اللہ نے اس استاد نو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس سے ذی الحجہ دی 18 تاریخ نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ در پردہ پھیرے سازشاں کس دیاں؟ عبداللہ ابن سبا یہودی دیاں سازشاں۔ اسلام دی پہلی سازش، اسلام دے خلاف جڑی عالم کفر نے کیتی، وہ پہلی سازش دی ابتدا جدوں سیدنا عمر نو شہید کر دیتا گیا، اے اسلام دے خلاف سازشاں دی ابتدا ہوئی، اور انہاں سازشاں دی انتہا جا کے پھر واقعہ کربلا دے اوتے جا کے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین دا بھی اساں تذکرہ کردے ہاں، سیدنا عثمان دا بھی تذکرہ کردے ہاں۔ عثمان دا تذکرہ کیوں کردے ہاں؟ عثمان دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہے، اور حضرت حسین دی نسبت بھی میرے مصطفیٰ دے نال ہے۔ یہ نسبت دی وجہ تو عثمان بھی قیمتی ہے، اسی نسبت دی وجہ تے حسین بھی قیمتی ہے۔ حسین اگر میرے نبی دا نواسا ہے تے عثمان میرے نبی دا دوہرا داماد ہے۔ واقعہ کربلا دی طرف جان تو پہلے سیدنا عثمان دی شہادت دا تذکرہ مسلمان واسطے کرنا بھی ضروری ہے۔ واقعہ کربلا دی طرف جان تو پہلے سیدنا عمر فاروق دی شہادت دا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ عثمان دی جان ایڈی قیمتی جان ہے کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے نبی نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی، اور آپ نے فرمایا ایک جان دے بدلے میں 1400 صحابہ دیاں جاناں نو قربان کر دیاں گا۔ ایک عثمان دی جان دے بدلے میں 1400 صحابہ دیاں جاناں نو قربان کر دیاں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا بے شک میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے، میں عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جاؤں گا، میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ اور پھر رب نے اوپر سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، لقد رضی اللہ عن المومنین۔ اللہ نے دو چیزاں ویکھو، لقد رضی اللہ، میں اللہ راضی ہو گیا، کینا تے مولا راضی ہویا ہے، عن المومنین۔ صحابہ نو اللہ کی آکھیا؟ مومنہ تے میں راضی ہویا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میں نہ مومنہ تے کیوں راضی ہویا، فعلم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں دے اندر جھاتی مار کے ڈٹھا ہے تے مینوں ایمان تے تقوی نظر آیا ہے۔ پھر فانزل السکینۃ علیہم، پھر میں اللہ دی خاص سکینیت صحابہ دے دلاں دے تے نزول اس دا ہویا ہے، تے صحابہ بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان میرے نبی دا دوہرا داماد اتنا قیمتی جان والا ہے کہ عثمان دا گھر دا جدوں محاصرہ بلوائیاں نے کیتا ہے، آؤ عثمان دے دروازے دے پہرے داراں نو ویکھو، عثمان دے دروازے دے پہرے دار کون ہیں؟ دسو بھلا عثمان دے دروازے دے پہرے دار کون ہیں؟ ہاں جی، سبحان اللہ۔ جس امام دے گھر دے پہرے دار سیدنا حسن جیسے نوجوان ہومن، جس امام دے گھر دے پہرے دار سیدنا حسین جیسے جنتی نوجوانہ دے سردار ہومن، اس امام دی عظمت دے کیا کہنے۔ حسن و حسین سیدنا عثمان دے گھر دے پہرے دار ہیں، اور جدوں بلوائیاں نے پچھلی طرف دیوار پھلان کے حضرت عثمان نو شہید کیتا،
تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تے اپنے بچیاں نال آپ نے ناراضگی دا اظہار فرمایا. اور سبحان اللہ کربلا دے اندر میرے پیر حسین دا ساکی عباس ہیں. آؤ مدینے دے مظلوم عثمان نو ویکھو. جب عثمان نے پانی طلب کیتا ہے تے عثمان دا ساکی علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ. کربلا دا مظلوم شہید اس مظلوم دا ساکی عباس شان والا ہے تے اے مدینے دے مظلوم صحابی عثمان دا ساکی علی مرتضیٰ بھی بڑی شان تے عظمت والے ہیں. جس دا ساکی علی مرتضیٰ ہوئے اس امام دی عظمت دا کیا کہنا. اللہ رب العالمین سانو اصحاب رسول دے نال بھی محبت کرنے دی توفیق دے. اللہ سانو اہل بیت عظام دی بھی عزت احترام اور محبت دی سانو توفیق دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی تے آدیاں ساڈی ایک آنکھ دا نور اصحاب رسول ہیں تے دوسری آنکھ دا نور اہل بیت عظام ہیں. انہاں دوواں دی محبت تو بغیر گزارا نہیں. انہاں دی بھی محبت ایمان دا جز ہے. اصحاب رسول دی محبت بھی ایمان دا جز ہے. الحمدللہ اسی دوواں دی عزت کردے ہاں احترام کردے ہاں. اور اے ہی صحیح راستہ بھی ہے کہ دوواں دے نال احترام بھی عزت بھی اور انہاں دی صراط مستقیم تے چلیا جائے. اللہ رب العالمین تھانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمانا.